درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جس کو جو ملا ان سے ملا. لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. السلام علیکم. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، ارتداریم تما یا شہ جیلا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمناں، ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذہن کو حاضر کر لیں. کل میں نے یہاں تک آپ کو باتیں سمجھائی تھی. سرکار کی ہجرت کا پہلا سال ہے اور اسی پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے انہی کا میں تذکرہ کر رہا تھا. تو کل مسجد نبوی شریف کی میں نے تعمیر کا بھی تذکرہ کیا اور اسی کے ساتھ یہ بتایا کہ اذان کی ابتدا کس طریقے پر ہوئی. اور یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نصیبی ہے کہ مسجد نبوی شریف میں انہیں سب سے پہلی اذان دینے کا شرف میسر آیا. انہوں نے ہی اذان دی جو کل میں نے تشریح کی. اور یہ اللہ کے پیارے حبیب کا احسان و کرم ہے کہ حضرت بلال کو یہ منصب اور یہ مقام عطا فرمایا. تھوڑی دیر ذہن کو اس موضوع پر حاضر رکھنے، زیادہ ہم تفصیل میں اس موضوع پر نہیں جائیں گے کہ واقعات رہ جائیں گے. کبھی اللہ نے چاہا تو اذان کے فضائل اور مسائل پر ہم ضرور تقریر کریں گے. بس تھوڑی سی 2 منٹ 4 کی گفتگو میں ایک حدیث پاک سنا کر کے اور پھر ہم ہجرت کے پہلے سال میں جو اور واقعات رونما ہوئے ان کی تھوڑی سی تشریح کریں گے. یہ تو میں نے بتا دیا کہ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے دی اور وہ بھی اذان فجر ہے جو میں نے وضاحت کی. اذان کا مقام بڑا بلند ہے اور غور سے اس گفتگو کو سنیں. اللہ توفیق عدم عطا فرمائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم بلال کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اذان کا جواب دو. سرکار فرما رہے ہیں کہ جب میرے بلال کو تم اذان دیتے ہوئے سنو تو اذان کا جواب دو. بھئی جواب جن کو معلوم ہوگا آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جب اذان دینے والا مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اس کے بعد جواب میں اللہ اکبر کہیے. جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیے. جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو جواب میں آپ بھی وہی کہیں. اور ادب بتایا گیا کہ محبت سے سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں، درود شریف پڑھ لیں اور اس عمل کی بنیاد پر آنکھ کی بینائی میں اضافہ ہوگا. حی علی الصلاح کہے یا حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے. اور جب پھر اللہ اکبر کہے تو آپ بھی وہی کہیے. لا الہ الا اللہ کہے آپ بھی وہی کہیے. میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اذان کا جواب بتا دیا. تو سرکار نے مدینہ شریف کی ان مسلمان عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، جب میرے بلال کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم اذان کا جواب دو.
جواب بتا دیا میں نے۔ عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ما لنا فیہا، یعنی جب ہم حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے سنیں گے اور ہم ان کا جواب دیں تو اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ عرض کرتی ہیں ادب سے کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے عورتوں سنو، جب تم اذان کے کلمات کا جواب دو گی تو ہر کلمے کے جواب پر اللہ تعالیٰ تمہیں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا اور تمہارے 1,000 درجے بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ یعنی ہر کلمے پر تو جب آپ حساب جوڑیں تو اذان میں 17 کلمے ہیں، اذان میں حساب جوڑا جائے تو 17 کلمے ہیں۔ تو جب اذان کا جواب دیا ایک وقت کی اذان کا تو گویا رب نے 17,00,000 نیکیاں عطا فرمائی، 17,000 درجے بلند کیے اور 17,000 گناہ مٹائے ایک وقت کی اذان کا۔ تو عورتیں عرض کرتی یا رسول اللہ یہ تو معاملہ عورتوں کا ہے، یہ تو اجر ثواب عورتوں کا ہے کہ ہر کلمے پر 1,00,000 نیکیاں ہیں، 1,000 درجے بلند ہیں، 1,000 گناہ مٹتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول مردوں کے لیے کیا ہے؟ یہ تو آپ نے ہمارے لیے فرمایا، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے اس کا دگنا ثواب ہے۔ یعنی اگر تمہیں ایک کلمے پر 1,00,000 ثواب ہے، نیکیاں ہیں، تو مردوں کو 2,00,000 نیکیاں عطا ہوں گی، 2,000 درجے بلند ہوں گے، 2,000 گناہ مٹائے جائیں گے۔ اذان کی میں نے فضیلت بتا دی، تفصیل کا اور موقع نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ذہن کی توجہ چاہوں گا، غور کریں کہ آج اذانیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے الا ماشاء اللہ سب کو نہیں کہتا، دنیا کی گفتگو میں مشغول ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے فضول خرافات کی باتیں، اذانیں ہو رہی ہیں، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، حرام و ناجائز گانے آ رہے ہیں۔ بتاؤ اس قوم کو کیسے فلاح ملے گی؟ نہ اذانوں کا احترام ہے، نہ نمازوں کا احترام ہے، تو اگر یہ قوم تباہ ہو جائے تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ اذان کی اگر عظمت میسر آ جائے تو وہ اجر و ثواب ہے، ورنہ ایک مسئلہ یہ بھی رکھو ذہن میں کہ علماء نے فرمایا کہ اگر اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے اس کا، بلکہ اذان کے وقت اگر وہ دنیا کی گفتگو میں مشغول ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اسے ایمان پر مرنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق ادب عطا فرمائے۔ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، چونکہ موضوع میرا تفصیلاً سیرت رسول پر چل رہا ہے۔ اذان کی بات آئی تو فضائل میں ایک حدیث پاک میں نے سنا دی کہ دلوں میں اذان کا احترام اور عظمت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اذان کے وقت گفتگو دنیا کی اگر مشغول ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ توفیق ادب عطا فرمائے۔ اب وہیں پر ذہن کو لے آئیں کہ پہلے سال میں اور کیا واقعات رونما ہوئے، تو جہاں پر سرکار نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی، وہیں پر سرکار نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے حجرے وغیرہ تعمیر کرائے اور دوسرے کام ہوئے۔
اور تاریخی طور پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگرچہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح سرکار سے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن ہجرت کے 7 مہینے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی اللہ کے پیارے حبیب کے گھر ہوئی ہے۔ یہ سال اول کے واقعات ہم بتا رہے ہیں، اور اب ذہن میں رکھیں یہاں پر 2 واقعات عرض کر کے گفتگو کی تکمیل کر دیں کہ مدینہ شریف میں یہودی بھی آباد تھے، ابھی وہ مدینے سے باہر نہیں گئے۔ بعض خوش نصیب وہ کہ جنہیں ایمان میسر، لیکن اکثریت کا کم و بیش حال یہ تھا کہ وہ شرارت پر آمادہ، سرکار کو تکلیف دینے پر آمادہ، اس کی تشریح بہت ہے۔ جبکہ ان یہودیوں کے متعلق بتایا گیا ان کو اقرار بھی کہ جتنا آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، فرمایا گیا کہ اس سے کہیں زیادہ یہودی اپنی کتابوں میں اللہ کے حبیب کی نشانیاں پڑھ کر کے اللہ کے حبیب کو پہچانتے تھے، مگر حسد کی بنیاد پر انکار و دشمنی پر آمادہ تھے۔ لیکن رب نے جنہیں توفیق عطا فرمائی، چنانچہ علماء سیر نے ذکر کیا کہ ایک شخص ہیں جن کا نام نعمان السبعی ہے، وہ عالم بھی تھے، ان کے والد بھی بڑے عالم، اور غالباً یہ ملک یمن کے رہنے والے تھے۔ جب سرکار مدینہ طیبہ آ گئے، یہ اپنے وطن سے چلے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے، مشرف باسلام ہوئے، اسلام لانے کی وجہ بتائی۔ یا رسول اللہ، میرے باپ بھی عالم، میں بھی عالم، لیکن میرے باپ نے توریت کے کچھ ورق کو آپس میں ملا کر کے اس پر ایسی مہر لگا دی تھی کہ ان کا کھولنا آسان نہیں تھا۔ حضرت نعمان بتا رہے ہیں کہ ان کا کھولنا آسان نہیں، اور مجھے تاکید یہ کی تھی کہ اے میرے بیٹے، میری وصیت ہے تمہارے لیے کہ تم پوری توریت کو پڑھتے رہنا، لیکن جتنے ورقوں کو ملا کر کے میں نے مہر لگا دی ہے، خبردار ان کو نہ کھولنا۔ ان کو کب کھولنا؟ کہ جب تمہیں یہ اطلاع مل جائے، یہ شہرت ہو جائے کہ نبی آخر الزمان مکہ شریف سے ہجرت کر کے اور مدینہ طیبہ آ گئے ہیں، جب تمہیں اس کی خبر مل جائے تو پھر ان ورقوں کو تمہیں اجازت ہے کہ کھول کر کے پڑھنا، اور اس کے بعد ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لینا۔ کہتے ہیں میرے باپ کی وصیت تھی۔ یہ ہجرت کے سال اول کا واقعہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے نعمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب مجھے اطلاع ملی کہ اب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے، تو میں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق ان ورقوں کو کھولا، اور جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، یا رسول اللہ واللہ میں نے توریت کے ان ورقوں میں جو کچھ پڑھا وہ تمامی نشانیاں میں آپ کی ذات پاک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ توریت کے ان ورقوں میں آپ کے جو فضائل، جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، واللہ میں ایک ایک نشانی آپ کی ذات پاک میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یا رسول اللہ، میں نے یہ بھی پڑھا ہے توریت کے ورقوں میں کہ وہ آنے والے نبی خاتم الانبیاء ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان کی امت خاتم الامم ہوگی، یعنی آخری امت ہوگی، اور سرکار آپ کی امت کی شان کے متعلق
میں نے توریت کے اس ورق کے آخری سطروں میں پڑھا ہے کہ ان کی امت کی شان یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ کا اتنا کرم کہ جیسے گھونسلے سے بلا تمثیل اڑا ہوا پرندہ اپنے بچوں کی محبت میں آ کر ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت کی توجہ اپنے محبوب کی امت کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گی۔ یا رسول اللہ، یہ سب میں نے پڑھا ہے کہ جہاں آپ کے فضائل ہیں، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، تو آپ کی امت کا بھی اس میں بیان ہے۔ اور کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب سرکار نے ان کی ان باتوں کو سنا تو فرمایا، اے نعمان، میں چاہتا ہوں کہ میرے صحابہ بھی جمع ہوں اور تم ان کے سامنے ان باتوں کو بیان کرو جن کو تم نے ابھی میرے سامنے بیان کیا ہے۔ صحابہ بلائے گئے، صحابہ جمع ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نعمان، جو تم نے توریت میں باتیں پڑھی ہیں، جو تم نے مجھے ابھی بتائی ہیں، وہ میرے ان صحابہ کے سامنے بھی بیان کرو۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ حضرت نعمان بیان کرتے جا رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں اور صحابہ کے چہرے خوشی سے روشن ہو رہے تھے۔ اس پر علماء نے فرمایا کہ آخر اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کے سامنے کیوں ان باتوں کی سنانے کی فرمائش کی؟ تو صوفیاء نے ذکر کیا، علماء نے، کہ سرکار کا مقصد صرف یہ تھا کہ نعمان جو قوم یہود سے تھے، توریت کے عالم، ان کے باپ عالم، اور جب وہ اپنی کتابوں کے حوالے سے میری نعت بیان کریں گے، میری امت کے فضائل بیان کریں گے، تو میرے صحابہ کے دلوں میں ایمان اور مضبوط ہو جائے گا اور ان کا ایمان اور تابندہ اور روشن ہو جائے گا۔ سرکار کا کرم، اور پھر یہ حضرت نعمان، اللہ اکبر، کیسے مضبوط مومن نکلے اور کیسے مضبوط صحابی رسول۔ علماء نے ذکر کیا کہ اسود انسی نام کے ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ تفصیل کا موقع نہیں، کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت نعمان کو اس نے گرفتار کر لیا۔ ایمان کی پختگی دیکھو، کتنا قابل ایمان حضرت نعمان کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسود انسی نے ان سے کہا کہ اے نعمان، میرا کلمہ پڑھو، مجھے نبی مانو۔ جذبے میں آ کر، جوش میں آ کر فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور اسود انسی کو مخاطب کر کے کہا کہ انت کذاب مفتر اللہ تعالی، کہ تو جھوٹا ہے اور رب کی بارگاہ میں افترا کرنے والا ہے۔ جب یہ کلمہ آپ نے پڑھا اور اس کو جھوٹا کہا تو علماء نے ذکر کیا اس نے ظلم شروع کیا، ایک ایک عضو کاٹنے لگا، ہاتھ الگ کاٹے، انگلیاں الگ کاٹی۔ علماء کہتے ہیں کہ واللہ حضرت نعمان کے جذبے ایمان کا عالم یہ تھا کہ جس وقت آپ کے جسم کا کوئی عضو کاٹتا تھا تو آپ کلمہ شہادت پڑھتے اور کہتے کہ تو جھوٹا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے والا۔ یہاں تک کہ اسود انسی نے، ظالم نے، آپ کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کر دیے اور جلا دیا، لیکن واللہ ان کے ایمان میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس جذبہ کامل کی دعا مانگو۔ یہ تھے ایمان والے، یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت کے سال اول میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایمان لے آئے۔ اور اب انہی کے بعد دوسرا واقعہ، درود شریف پڑھ لیجئے تو بات عرض کر دوں۔
اور ہجرت کے پہلے ہی سال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی یہودی قوم سے تھے۔ تشریح کی ہے سیر کی کتابوں میں کہ آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ آپ کے والد بھی بڑے عالم، آپ خود بھی بڑے عالم، اگلی کتابوں کے جاننے والے، اپنے وقت کے رئیس بھی تھے، سردار قوم بھی تھے، اور یہودی آپ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ تو آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے معاملے کو چھپا کر کے رکھا تھا، جو میں نے کتابوں میں اللہ کے حبیب کے متعلق پڑھا تھا اس کو میں نے بظاہر چھپا کر کے رکھا۔ اطلاعات مل رہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، میں وہاں بھی پہنچ سکتا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر کہتے ہیں کہ میں انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب نے مکہ شریف سے ہجرت کی، اور میں مطمئن تھا کہ اب تو سرکار یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب قباء شریف میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے خوشی تھی، آ رہی ہے کہ سرکار کا دیدار کروں گا، زیارت سے مشرف ہوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اطلاع ملی کہ اب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے بتا دیا ہے، تقریر ذہن میں ہوگی، کہ سرکار قباء شریف میں کم از کم 10 دن قیام کرنے کے بعد اور مسجد قباء شریف کی تعمیر پوری کرنے کے بعد پھر مدینہ طیبہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام اپنی یہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، کھجوریں توڑنے یا جس غرض سے، اور کہتے ہیں میری پھوپھی جن کا نام خالدہ بنت حارث ہے، وہ اسی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب اب تک مدینہ طیبہ تشریف لے آ رہے ہیں یا تشریف لے آ چکے۔ تو کہتے ہیں واللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں کھجور کے درخت کے اوپر تھا، لیکن میرے دل کے جذبات اتنے بلند ہو گئے کہ میں نے بے ساختہ زبان سے پکارا اللہ اکبر، نعرے تکبیر میں نے بلند کیا۔ تو کہتے ہیں میری پھوپھی نے نیچے سے کہا اے عبداللہ ابن سلام، ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تمہارے خوشی کا یہ نعرہ سن کر کے مجھے گویا یہ تعجب ہو رہا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہوتے تو شاید تمہارے جوش کا یہ عالم نہ ہوتا جو اللہ کے حبیب کی آمد کی خوشی سن کر تمہارے جوش کا عالم ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا بے شک سرکار کی آمد میرے لیے باعث برکت ہے اور باعث برحمت ہے۔ اور میں کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور گھر آنے کے بعد اب موقع نکال کر کے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیونکہ کانوں میں تو ہر قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں، سرکار کی مخالفت بھی ہوتی رہی، جو کفار و مشرکین تھے۔ کہتے ہیں لیکن واللہ جب میں سرکار کی مجلس میں پہنچا ہوں، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میں سرکار کی مجلس میں پہنچا اور میری پہلی نظر سرکار کے رخ انور پر پڑی، میں نے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا تو بے ساختہ پکار کر کے میں نے کہا کہ واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو امین و صادق کا روشن چہرہ روشن و منور ہے۔
یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ نبی یہ برحق کا چہرے پاک ہے جو اس قدر روشن و منور ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں بیٹھ گیا، چونکہ اگلی کتابوں کا عالم تھا، اور میں نے چاہا کہ میں گفتگو کو سنوں، ایک جانب بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی تعارف نہیں کرایا اپنا کہ میں کون ہوں، کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں جس وقت میں بیٹھا تو سرکار اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، اور سرکار کے اس وقت مبارک کلمات یہ تھے کہ افشوا السلام اطعموا الطعام۔ سرکار فرما رہے تھے صلوا الارحام صلاۃ اللیل والناس ینام تدخلون الجنت بالسلام۔ سرکار کے یہ کلمات تھے، یعنی ان کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار اپنے امتیوں کو تعلیم دے رہے تھے افشوا السلام، یعنی اے لوگوں آپس میں سلام کو رواج دو، سلام پھیلاؤ، جب ایک دوسرے سے ملو تو اس کو گویا السلام علیکم کہو، وہ تمہیں جواب دے وعلیکم السلام، یعنی تم اس کی سلامتی کی دعا مانگو، وہ تمہاری سلامتی کی دعا مانگے۔ فرمایا سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، اور حتی امکان ہو سکے تو بھوکوں کو محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، ان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرو۔ پھر سرکار نے فرمایا صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، رشتوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے بہتر طریقے پر رشتوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا صلاۃ اللیل، اور رات کی نماز پڑھو، والناس ینام، یعنی اشارہ یہ تھا کہ نماز تہجد پڑھو، جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرنے میں لگ جاؤ۔ سرکار نے جب یہ فرمایا تو فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اشارہ تھا کہ جب تم میری ان باتوں کو پر عمل کرو گے، یعنی سلام کو پھیلاؤ گے، غریبوں محتاجوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے، رشتے جاریوں کو اچھے طریقے پر جوڑو گے، نماز تہجد کی پابندی کرو گے، تب تدخلوا الجنہ بالسلام، تو انشاءاللہ سلامتی سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں جب میں نے یہ کلام سنا تو دل نے پکار کر کے کہا کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ نبی برحق کا ہی کلام ہے۔ سرکار نبی برحق ہیں، اور کہتے ہیں اس وقت تو میں شاید مکان واپس آیا، یا اسی وقت، یا روایتوں میں جو تشریحات ہے کہ پھر دوبارہ حاضر ہوا، اور دل میں کچھ سوالات لے کر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے چند سوالات جو کتابوں میں پڑھے تھے کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ اگلی کتاب کے عالم تھے، کہتے ہیں ان سوالوں کو میں نے اپنے دل میں اپنے ذہن میں بٹھایا کہ چلو ان کی بارگاہ میں یہ سوالات پیش کریں، نبی برحق ہے تو ہر سوال کا صحیح جواب دے دیں گے۔ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، وہ گفتگو طویل ہے، ان میں سے دو سوالوں کا ہم تذکرہ کر دیں۔ کہتے عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کی نشانی کیا ہے؟ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میدان محشر میں کس طرح قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ اور ایک سوال یہ، دوسرا یہ کیا یا رسول اللہ، جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے، جنتی جنت میں داخل ہوں گے، تو جب حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں سب سے پہلی کون سی غذا کھلائے گا؟ سوال ہے بھئی جنت میں تو ہر نعمت ہے،
وہ تشریح اپنی جگہ پر کہتے ہیں سوال یہ تھا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ انہیں سب سے پہلے کون سی غذا کھلائے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں سرکار نے دونوں سوالوں کا بہت آسان اور صحیح جواب دیا، جو میں نے اگلی کتابوں میں پڑھا بھی تھا کہ نبی ہی جواب دے سکے گا، غیر جواب نہیں دے گا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے پوچھا کہ قیامت میں لوگ کس طریقے پر جمع ہوں گے، کیا نشانی ہے، تو سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن سلام سنو، جب وہ وقت آئے گا تو پورب کی طرف سے ایک بھیانک آگ ظاہر ہوگی۔ سرکار فرما رہے ہیں جب میدان محشر میں لوگوں کے جمع ہونے کا، جمع کرنے کا معاملہ ہوگا تو پورب کی جانب سے ایک بھیانک آگ ظاہر ہوگی۔ تو جس طرح چرواہا جانوروں کو چرانے والا بکریوں کو اور جانوروں کو وہ انہیں ہانک کر کے اور ایک میدان میں لے جا کر کے جمع کر دیتا ہے، تو سرکار نے فرمایا ویسے ہی پورب سے وہ بھیانک ظاہر ہونے والی آگ جملہ اولین و آخرین جتنے لوگ ہیں ان تمامی لوگوں کو میدان محشر میں پچھم کی طرف پہنچا دے گی۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں رب تبارک و تعالی جنتیوں کو سب سے پہلے کون سی غذا کھلائے گا، غذا عطا فرمائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن سلام، یہ سوال جو تم کر رہے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مچھلی جو ساتویں زمین کے نیچے ہے تحت الثری میں، جس پر زمین قائم ہے، رب تعالیٰ سب سے پہلے اسی مچھلی کی کلیجی میں اتنی برکت دے گا کہ ایک ایک جنتی کو اسی مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ سچ کہا، اور کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ میں نے بردستہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب آخری موڑ اس گفتگو کا ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک گزارش ہے، یہودی قوم بڑی فریبی ہے اور یہ بڑے شریر ہیں اور ان کے اندر فریب بہت ہے، اگر ابھی میرا اسلام ظاہر ہو گیا تو یہ مجھ پر نہ جانے کتنے الزام لگائیں گے، کتنے بہتان باندھیں گے، تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے یہی کسی کونے میں یا کمرے میں چھپا کر کے بٹھا دیجئے اور یہودیوں کو بلائیے، دعوت دیجئے کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد آپ پہلے ان سے میرے بارے میں پوچھئے کہ وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میرے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اور جب میرے بارے میں وہ اپنا خیال ظاہر کر دیں تو اس کے بعد پھر مجھے سامنے بلا لیجئے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد آپ مجھے سامنے بلا لیجئے اور میں ان کے سامنے کلمہ طیبہ بھی پڑھوں، اسلام کی دعوت دوں، جن کے مقدر میں ہو ایمان لے آئیں گے اور نہیں ہے مقدر میں تو ان کا نصیبہ، تاکہ ان کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ سرکار نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ بات کو غور سے سنیں اور ذہن میں یہ رہے کہ میاں جن کے دل تاریک ہوں اور جن دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو تو انہیں چمکتا ہوا سورج بھی تاریک نظر آتا۔ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کمرے میں یا ایک کونے میں چھپا کر بٹھا دیا، یہودیوں کو بلایا۔ جب آ گئے جو ذمہ دار یہودی تھے تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہودی کہتے ہیں وہ بہت شریف آدمی ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں، سیدنا و ابن سیدنا عبداللہ ابن سلام ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ خود بھی ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ دیکھو اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام سیدنا وہ ابن سیدنا، یعنی وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ وہ عالمنا وہ ابن عالمنا، وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں۔ اقرار کر لیا کہ ہمارے سردار ہیں، ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں، تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن سلام اب باہر آ جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن سلام اب باہر آ جاؤ، اور جب آپ باہر آ گئے تو آپ نے فرمایا اے یہودیوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ گویا تم نے ابھی میری سرداری کا بھی اقرار کیا، میرے باپ کی سرداری کا بھی اقرار کیا، میرے بھی بڑے عالم ہونے کا اور میرے باپ کے بھی بڑے عالم ہونے کے اقرار کیا، تو اب میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ میں پڑھ چکا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لہذا آپ تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن جب دل اندھے تھے یہودیوں کے، حضرت عبداللہ ابن سلام کو جیسے ہی کلمہ پڑھتے دیکھا یہودیوں کو غصہ آ گیا اور یہ ظالم جھنجلا کر کے کہنے لگے کہ معاذ اللہ اے عبداللہ ابن سلام تم جھوٹے ہو، تم شریر ہو، شریر کے بیٹے ہو، معاذ اللہ۔ یہ کلمات کہتے ہوئے یہودی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گویا سبق مل رہا ہے کہ جن کے دل تاریک ہو تو وہ سورج بھی ان کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ تو یہودی قوم مدینہ شریف کے اندر آباد تھی، جن کے مقدر میں ایمان تھا، صاحب ایمان ہوئے، ورنہ یہ مخالفت پر آمادہ رہے۔ تشریح کا موقع نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ جن کے دلوں میں رب تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ایمان کا نور پیدا فرما دے، یہ اس کا احسان و کرم ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام یہ اپنے وقت کے زبردست عالم تھے، اور جب کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے ہیں تو مرتبہ اور بڑھ گیا۔ یہ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج گفتگو یہیں تک ہوگی، موقع رہا تو ہجرت کے سال اول کے کچھ واقعات کل عرض کر کے اور سال اول کی باتوں کو انشاءاللہ تعالی پوری کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ جمعہ کے دن 11 تاریخ ہوگی، 12ویں شب ہوگی، اس دن سرکار کے کچھ آمد کا تذکرہ رہے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے چاہا تو آنے والی آئندہ سال کی تقریروں میں پھر سال دوم اور آخر کے ان واقعات کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ترتیب وار سیرت پر میری گفتگو چل رہی ہے، خدا کرے کہ آپ کے دلوں میں بھی یہ باتیں محفوظ رہیں، ہمارے دلوں میں بھی محفوظ رہیں، کہ جب سرکار کے یہ تذکرے یاد آتے رہیں رب تعالی ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرماتا رہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، پیدائش پاک عرض کر لیجئے۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہ و جلال جلوہ فرما ہوئے
سرکار قیامت پر تمامی انبیاء، حور و غلما، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام ایمان عالم، السلام اے جان عالم، شاہد سلطان عالم، تم سے سامان عالم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام اے شاہ عالی، السلام امت کے والی، جو لے رہے جائے نہ خالی، عرض کرتے ہیں سوالی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہو کرم محبوب داور، اس حبیب باصفا پر، غوث کا صدقہ کرم کر، ہم غلامان رضا پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن،
ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تباتا لأحد اللہ. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 230916